ہوں گے، سروں پہ عظمت کے تاج ہوں گے، کہ حور علماء کے ساتھ ہوں گے، سروں پہ عظمت کے تاج ہوں گے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ حاضرین کرام، آپ سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم لوگ امارت شریعہ کا پیغام لے کر 20 جون سے آپ کے 20ویں بلاک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج تیسی کی سرزمین پر آئے ہیں۔ میں بھی تیسی کا نام بہت دنوں سے سنتا تھا، لیکن حاضری کا باقاعدہ موقع نہیں ملا۔ پرسولی کے جلسے میں آنا ہوا تھا، ممکن ہے ادھر سے گزرنا ہوا ہو، لیکن آج اللہ نے موقع دیا۔ میں تیسی کے مسلمانوں کے روبرو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ لوگوں، یہ جو امارت شریعہ ہے، جس کی دعوت پر اس وقت آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ادارہ ایک الہامی ادارہ ہے۔ امارت شریعہ مسلمانوں کے عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ امارت شریعہ نہ ہو اور امیر کا سایہ نہ ہو تو ہماری زندگی ایک گنہگار مسلمان کی زندگی ہوگی جو امیر کے سائے سے محروم زندگی گزارے۔ آج اگر امارت شریعہ نہ ہو تو اللہ نے جو وہ آیت اتاری ہے، جس آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آپ بتاؤ، ہمیں اللہ کو ماننے، رسول کو ماننے کا حکم دیا گیا، اور جس امیر کو ہم نے چنا ہے اس امیر کو ماننے کا حکم دیا گیا۔ آج اگر امارت شریعہ نہ ہو تو امیر کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر امیر نہ ہو تو اس آیت پر عمل کی سعادت نصیب نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے امارت شریعہ کی برکت سے آج امیر کا سایہ دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی گزارنے کی توفیق دی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے عمل کا موقع دیا۔ اس لیے حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ طاقت کے ساتھ فرماتے تھے کہ امارت شریعہ صرف دنیا کے کسی کام کے لیے کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جو میرے بھائی آج اس جلسے کی نسبت پر یہاں آئے ہیں، آج امارت شریعہ کو ایک مذہبی نعمت سمجھ کر اپنے دل میں بلند مقام دیں گے، اور اس بات کا یقین پیدا کریں گے کہ یہ میرا دینی مرکز، یہ ہمارے دین کا ڈھال اور ہمارے ایمان کی شان جب تک زندہ اور پائندہ ہے، انشاءاللہ مسلمانوں کی ٹوپیاں چمکتی رہیں گی، ان کا ایمان چمکتا رہے گا، ان کی تہذیب چمکتی رہے گی، اور وہ ایک باعزت، باضمیر اور بترقی یافتہ قوم بن کر انشاءاللہ اس ملک میں زندگی گزارے گی۔ میرے بھائیوں، آج اسی امارت شریعہ کی نسبت پر میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا۔ پہلی بات میں یہ چاہتا ہوں کہ آج لوگوں نے ناموس رسالت کے عنوان سے بھی بینر لگا لیا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے قائم مقام ناظم صاحب کا نام بھی بڑے جلی عنوان سے لکھا۔ لوگوں یاد رکھو، بلا شبہ ہمارے قائم مقام ناظم صاحب آپ کے اس اجلاس میں جلوہ افروز ہیں، میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن مسلمانوں، اگر نبی سے سچی محبت ایک مسلمان کو ہے، اللہ نے اگر تعلق دیا ہے
اور اس کے دل میں اس بات سے چوٹ پہنچی ہے کہ کسی نے اللہ کے رسول کے عصمت پر تھوکنے کی کوشش کی ہے، تو میں آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ سورج پہ تھوکنے والا انسان اپنے چہرہ کو گندا تو کر سکتا، اس سے سورج کی روشنی پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ میرے نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے آپ کے ذکر کو پوری دنیا کے کونے کونے میں بلند کر دیا۔ اسی لیے آج اس بات کی سچائی ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کسی کونے میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی کونے میں محمد الرسول اللہ کی صدا بلند نہیں ہو رہی ہو۔ لوگوں، یہ میرے نبی کے نام کی عظمت ہے، یہ میرے نبی کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح ہے۔ اس لیے کبھی مایوس مت ہونا کہ کسی گندا زبان کے تھوکنے سے نعوذ باللہ میرے نبی کے چادر پر کوئی گندگی لگے گی، آپ کا مقام میں کوئی کمی آئے گی۔ لیکن یاد رکھو میرے نبی کے مقام میں اس وقت کمی کا احساس ہوگا جب نبی کے ماننے والے لوگ نبی کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلیں گے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقے زندگی کو اختیار کریں گے۔ آج مجھے شکایت غیروں سے نہیں ہے، آج شکایت اپنوں سے ہے۔ آپ کے سینے میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ آج امارت شریعہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ اے نبی سے محبت کرنے والوں، اے نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، آپ بتاؤ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایک بن کر زندگی گزارنے کی دعوت دی یا نہیں دی؟ آج ہمارے نبی کا پیغام یہ تھا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آپس میں ایسے زندگی گزارو جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے کہ اگر پیر میں کانٹا چھپ جائے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے، بدن میں بخار آ جائے، پورے بدن میں تکلیف طاری ہو جائے اور انسان سمجھے کہ کانٹا پیر میں نہیں بلکہ جسم کے ہر حصے میں چبھا ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کیا ایسی محبت آج مسلمانوں کے بیچ میں ہے؟ آج جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آج جتنا جھگڑا، جتنی لڑائی، جتنا کینہ، جتنا فساد، جتنا آپس کا تناؤ آج اس قوم میں ہے، خدا کی قسم دوسری قوم میں نہیں ہے۔ آج دنیا کی دوسری قومیں ایک ہو چکی ہے، اور اگر یہ قوم جس کو محمد سے نسبت ہے، آج اس نے محمد کی سنت پہ چھری چلائی ہے، آج اس نے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا ہے۔ نبی نے اس امت کو ایک بنایا تھا، ذات برادری کے فرق کو مٹایا تھا، مسلک کے فرق کو مٹایا تھا، اس زمین پر تمام امیری غریبی اونچ نیچ کو ختم کیا تھا، لیکن آج مسلمان اسی فریب میں مبتلا ہے۔ آج جس گاؤں میں جائیے، جس سماج میں جائیے، ایک نوٹ کے نام پر، ایک ووٹ کے نام پر اتنا جھگڑا ہے کہ بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، بھائی بہن کے دروازے پر پیر رکھنے کو تیار نہیں۔ آج بندوق اٹھ رہے ہیں، گولیاں سینے میں اتاری جا رہی ہے۔ حالات اتنے مشکل ہے کہ جو قوم محمد کا نام لینے والی ہے آج اتنی بدتر ہو گئی، ذلیل ہو گئی، اپنے ضمیر کو اتنا گرا لیا کہ آج اس میں اتحاد کی خوشبو موجود نہیں ہے۔ اے محمد سے محبت کرنے والوں، اگر سچے پیروکار ہو تو کیا بتاؤ محمد کے نام لینے والوں کو آپس میں ایک بن کر محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے یا نہیں گزارنا چاہیے؟ آج جو لوگ اس جلسے میں موجود ہیں، لوگوں، امارت شریعہ کی پہلی دعوت یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو کان کھول کر سنو، آج کی تاریخ میں حملہ مسلک پر نہیں ہے، ذات پر نہیں ہے، بلکہ تمہارے مذہب پر ہے۔ اور جب مذہب بچے گا تب مسلک بچے گا، مذہب نہیں بچے گا تو مسلک بھی خیر نہیں ہے۔ یاد رکھو درخت بچے گا تو ٹہنی بھی بچے گی،
درخت نہیں بچا تو ٹہنی کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہو آج قسم کھاؤ کہ جس طرح خدا کی مسجد میں جاتے ہو تو چھت کے نیچے ذات برادری کا کوئی فرق نہیں ہوتا، کالے گورے کا فرق نہیں ہوتا، امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا، اور ایک صف میں کلمہ والا کھڑا ہوتا۔ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ مسجد سے باہر بھی ہم لوگ ایک بن کر زندگی گزاریں گے، متحد ہو کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، سماج میں کبھی ٹوٹ پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ بولو کرو گے یہ کام؟ ارے ہے یہ ضروری؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ قبول فرمائے۔ خالی ہاتھ کو ملاؤ گے کہ دل کو بھی ملاؤ گے؟ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملائے رہیے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایمان والو میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کا تیور بدل چکا ہے، روز ہر سورج ایک نیا فتنہ لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے طوفان میں اگر کوئی تم کو بچا سکتا ہے تو وہ تمہارا آپس کا اتحاد ہے، آپس کی قوت ہے، آپس کا ملاپ ہے، دلوں کا جوڑ ہے، اور تمہارا ایک پرچم کے نیچے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ میرے ضمیر کو جگائے، جتنے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے سماج کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے ہاتھ کو ملائیں گے تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل کو بھی آپس میں ضرور ملائیں گے، ملائیں گے انشاءاللہ۔ دل ملانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ سنو، فرمایا کینہ مت رکھو، کدورت مت رکھو، آپس میں نفرت مت رکھو، رنجش مت رکھو۔ لیکن اس مسلمان کو کیا کہیے گا؟ آج کینہ سے سینہ سڑ رہا ہے، رنجش سے پورا داغ بیٹھا ہوا ہے، آج محبت کے بجائے عداوت کی بدبو ہے۔ آج اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں مسلمان ترقی کر رہا تو یہ سوچتا ہے کہ اس کا پیر کیسے کھینچے، دھکا دے کے کیسے گرائے۔ آج یہ تمنا نہیں کہ کوئی مسلمان ہنستا ہوا رہے، بلکہ کسی کے رونے کی خبر ملتی ہے تو چہرہ چھپا کے ہنستا ہے کہ چلو اللہ نے حساب برابر کر دیا۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں۔ کان کھول کر سنو، اگر کسی کے خوشی کے خبر سے کسی مسلمان کو دل پر غم آتا ہے، یا کسی کے غم سے کسی مسلمان کے دل پر خوشی آتی ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا لیکن محمد الرسول اللہ کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ میرے ضمیر کو جگائے، کسی کو اچھا دیکھو، مسکرا کر اس کا اکرام کرو۔ فرمایا نبی نے تمہارا کوئی بھائی مسکراتا ہوا آ رہا ہے، تم نے اس سے ملاقات کیا، تم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرا دیا، نبی فرماتے ہیں اللہ تم کو 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بولو بھائی کے مسکراہٹ کا جواب، مسکراہٹ سے دینے والے کو اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اور آج ہر آدمی دوسرے کی ترقی سے چلتا ہے۔ اس کو آج میں کہوں کہ یہ قوم اتنا ذلیل ہو گئی کہ آج مسلمان کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں جتنا اپنے بھائی کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج غم اس کا نہیں کہ میں نمک روٹی کیوں کھاتا ہوں، تکلیف اس کی ہے کہ دوسرا گوشت روٹی کیوں کھاتا ہے۔ آج غم اس کا نہیں کہ میں چھپر میں کیوں رہتا ہوں، تکلیف اس کی کہ دوسرے کا پختہ مکان کیوں بن رہا ہے۔ کیا ایک مسلمان ایسے ضمیر سے جیے گا، ایسے نفرت کی آگ میں چلے گا، ایسے کینہ اور عداوت رکھے گا؟ لوگوں یہ ایمان کا سکہ دنیا میں چاہے جہاں چلاؤ، لیکن اللہ کے یہاں یہ سکہ نہیں چل سکتا، رسول اللہ کے یہاں یہ سکہ نہیں چل سکتا۔ یاد رکھو قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ چاہے تم حاجی ہو، چاہے تم مفتی اور قاضی ہو، چاہے تم نمازی ہو، چاہے تم نے 70 حج کیا ہے، اگر تمہاری موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ تمہارے سینے پر رائی کے برابر بھی کینہ کا داغ ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، جب تک اللہ جہنم میں جلا کر تمہارے سینہ کو صاف نہیں کرے گا اللہ کی جنت میں جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں آج بتاؤ
کیا یہ کینہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے، آج کینسر سے زیادہ مہلک ہے؟ میں آج تیسی کے ایک ایک مسلمان کے دل پر چوٹ لگا کر کہتا ہوں، طے کرو کہ ہم جوڑنے والے مسلمان بنیں گے، توڑنے والے مسلمان نہیں بنیں گے۔ ارادہ کرو کہ اے اللہ، آج سے اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے تو انشاءاللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ارادہ کرو کہ اللہ، سینہ کو صاف کر کے جیئیں گے، آج جلسے میں توبہ کریں گے۔ اے اللہ، کیا میں کینہ کا داغ لے کر جہنم میں جاؤں؟ اے اللہ، یہ میری ہمت میرا ساتھ نہیں دے سکتی، کم سے کم اللہ کے سامنے تڑپ کر پورا مجمع ارادہ کرے کہ آج سے میرا سینہ صاف ہے، میں سینے کو صاف کر کے جیوں گا، اور مروں گا تو انشاءاللہ سینے کو صاف کر کے مروں گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، پاور سے ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ۔ اللہ کے رسول مدینے کی مسجد میں بیٹھے، ایک صحابی مسجد میں آئے، نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی آ رہا ہے۔ اب صحابہ کو تو جنت کی طلب رہتی تھی، جا کے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ بھائی تمہارے یہاں ہم آج مہمان رہیں گے۔ کہا شوق سے رہو۔ چلے گئے اس کے گھر پر، 24 گھنٹہ گزرا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اکیلے میں لے گئے اور کہا کہ سنو، ہم کھانا کھانے نہیں آئے تھے، ایک بات کا پتہ لگانے آئے تھے۔ تمہارے بارے میں نبی نے جنتی ہونے کا اعلان کیا، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم کون سا پرائیویٹ کام کرتے ہو جس کے لیے اللہ نے تم کو جنت کی خوشخبری دی۔ کہا کہ جب سے تم آئے ہو جتنا کام تم نے کیا میں نے کیا، سارا کام برابر، میرا کوئی پرائیویٹ کام نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ضرور تمہارا کوئی پرائیویٹ کام ہے، ذرا سوچ کے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ سنو، میرا ایک چھوٹا سا کام یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں تو اپنی نگاہ کو دل پہ ڈالتا ہوں اور اپنے دل سے پوچھتا ہوں کہ بولو کسی مسلمان کے لیے تیرے اندر کینہ تو نہیں ہے؟ جب میرا دل گواہی دیتا کہ میں صاف ہوں تب میں سوتا ہوں، اس کے بغیر مجھ کو نیند نہیں آتی۔ وہ صحابی دوڑا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ نبی یہ ماجرا ہے۔ نبی نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہی عمل اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس بندے کے لیے دنیا میں جنتی ہونے کا اعلان کر دوں۔ مسلمانوں، اگر سینہ صاف رکھنے پر ایک صحابی کو جنت کی خوشخبری مل سکتی ہے تو کیا ہم جیسا گنہگار مسلمان اگر آج سینہ کو صاف کر لے، کیا خدا ہمیں بھی جنت کی خوشخبری دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے کہ جن لوگوں نے میرے کہنے پر ہاتھ اٹھایا اپنے سینہ کو جو صاف کریں گے، اے اللہ اسے دنیا میں عزت دینا، دنیا میں اپنی محبت دینا، اللہ اس کے سر پر تاج رکھنا۔ مائک لگا ہے، اذان ہو رہی ہے، درود شریف من من پڑھیے، اذان کا جواب دیں۔ شریف رکھیں، بات ختم ہوگی اور ہم لوگ نماز ساتھ میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے مدرسے میں انشاءاللہ۔ ختم ہوئی اذان؟ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جہاں کہیں بھی رہیں گے آپس میں جوڑنے والے ہوں گے، دل کو صاف رکھنے والے ہوں گے، محبت کے ساتھ جینے والے ہوں گے، اور ان کا نعرہ ہوگا کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے، ہم انشاءاللہ روشنی بانٹیں گے، اندھیرا نہیں بانٹیں گے، پیار بانٹیں گے، نفرت نہیں بانٹیں گے، محبت تقسیم کریں گے، عداوت تقسیم نہیں کریں گے۔ جب یہ شعار بنے گا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایمان والو، حالات کے تیور کو پہچان کر اپنے آپ کو ایک جٹ کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو،
محبت کا چراغ جلاؤ، محبت کی زندگی قبول کرو۔ یہ امارت شریعہ کی دعوت ہے، امیر کا پیغام ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، میرا یقین ہے کہ آپ ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، امارت شریعہ اور آج کے حالات میں دوسرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 30 پارے کا قرآن دیا ہے۔ کتنے پارے کا؟ بولیے نا کچھ آپ۔ 30 پارے کا۔ بتائیے یہ 30 پارہ قرآن ایک مرتبہ اترا کہ تھوڑا تھوڑا اترا؟ تھوڑا اترا۔ لیکن مسلمانوں، کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو سب سے پہلا کیا حکم دیا ہے؟ اگر قرآن کو پڑھو گے، علماء سے پوچھو گے، صاف جواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم مجھے دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کہ اے میرے ماننے والوں، اے مجھ کو خدا کہنے والوں، میں تجھے سب سے پہلا حکم دیتا ہوں کہ اگر تم مجھ کو مانتے ہو تو پڑھو اور قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں لو۔ مسلمانوں، آج جتنا ظلم مسلمانوں نے قلم اور کتاب پر کیا، اتنا زیادہ ظلم کسی پر نہیں کیا ہے۔ آج مسلمان کے مکانات چمک رہے ہیں، آج مسلمانوں کے پاس پیسوں کے ریل پیل ہے، آج ان کے کھانے کے دسترخوان پر 50 قسم کا خاندان ہے، لیکن بڑی بڑی مسلم آبادیوں میں کوئی بڑا عالم دین، کوئی بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑا انجینئر موجود نہیں ہے۔ لوگوں بتاؤ، جس قوم کو اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، کتاب اور قلم پکڑنے کا حکم دیا، آج سرکار کی سچر کمیٹی کی رپورٹ، رگھناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ، بہار کی عدمی رپورٹ، ساری رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آج مسلمان تعلیم کے میدان میں ہندوستان کے سارے طبقوں سے سب سے پیچھے۔ لوگوں، قرآن کو کیا مانتے ہو؟ کیوں نبی کے ناموس کا نعرہ لگاتے ہو؟ کیا حق ہے تم کو قرآن پاک سے اپنے تعلق کے اظہار کا؟ اگر یہ قوم قرآن کے پہلے حکم کو نہیں مانتی تو بولو اس سے بڑھ کر ظالم اور اس سے بڑھ کر گنہگار کون قوم ہے؟ آج 8 سال کا بچہ ہوتا دلی پنجاب ہریانہ کا ٹکٹ کرتا ہے، آج وہ میرا بیٹا زری کے کارخانے میں کام کرتا، ہوٹلوں میں پلیٹ صاف کرتا، دوسروں کے ٹائر میں ہوا بھرتا، جانور کی لٹھی لے کر اس کے پیچھے گھومتا، نہ اس کو ایمان ملا، نہ اس کو قرآن ملا، نہ اس کو کتاب اور قلم ملا، اور یہ بے ضمیر باپ آج نابالغ اولاد کی کمائی سے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر کر چوک پر پھٹانی کر رہی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، سرکار کے نزدیک بال مزدوری اپرادھ ہے، لیکن سرکار نے یہ قانون آج لگایا۔ میرے آقا نے آج سے 1450 سال پہلے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی نابالغ اولاد کو قرآن اور ایمان سے محروم رکھ کر اگر روزگار کراتا ہے تو اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ اپنے پیٹ میں ڈالتا تو وہ دانہ نہیں ڈالتا بلکہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ لوگوں، کیا میرا ایمان نہیں جاگے؟ آج دنیا کی قومیں جو کل ایک تو میری آواز پنکچر ہے اور تمہارا میک بھی پنکچر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، تو ہم لوگ آپ سے یہ کہنے آئے ہیں، دیکھیے امارت شریعہ کے جو امیر ہیں انہوں نے آج صاف آپ کو ہدایت کی ہے کہ ہر مسجد میں مکتب قائم کرو۔ میری بات سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں آپ سب لوگ؟ ہر مسجد میں مکتب قائم کرو، گاؤں کے ایک ایک بچے کو 1 گھنٹہ بٹھا کے قرآن پڑھاؤ، ایمان سکھاؤ۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو مجھ سے بڑا گنہگار دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ کان کھول کر سنیے، اولاد کا پیدا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن جس اولاد کو ہم نے پیدا کیا اس کو ایمان سکھانا، قرآن پڑھانا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا فرض ہے۔ قیامت کے دن جس نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، جتنا بڑا مجرم
मुजरिम वो होगा, उतना बड़ा मुजरिम वो बाप होगा जिसने अपनी औलाद को ईमान और कुरान नहीं सिखाया होगा। अल्लाह मेरे ज़मीर को जगाए। मैं आपसे कहता हूँ कि तीसरी और दूसरी जगहों से जो लोग आए हैं, इरादा करें कि हम अपने घर के बरामदा में, दरख्त के नीचे, मस्जिद के साइबान में, मदरसे के कैंपस में इंशाअल्लाह एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि गांव का हर बच्चा इंशाअल्लाह खुदा की किताब को जरूर पढ़ेगा। लोगों, क्या इसके लिए हम लोग हिम्मत करने को तैयार हैं? आजकल हम लोग पूछते हैं क्या पढ़ाई हो रही है? कहता है मुफ्ती साहब हो रही है। क्या मतलब? मेरा बच्चा पढ़ रहा है। क्या मतलब? 4-5 बच्चा, 10 बच्चा, 50 बच्चा पढ़ रहा है। लोगों, मतलब ये नहीं, एक एक बेवा का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा, समाज का हर बच्चा जब तक आपके लिए कुरान पढ़ने वाला न बने, मकतब से न जुड़े, उस वक्त तक याद रखो अल्लाह के यहाँ हमारे पास जवाबदेही से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे जमात के लिए तश्कील करते हो, जमात के लिए कष्ट करते हो, वैसे हर आबादी के चंद नौजवान, चंद उलमा, चंद फिक्रमंद भाई गांव का सर्वे करें, ऐसे बाप से मिले, ऐसे माओ से मुलाकात करें जिनके बच्चे ने अब तक कुरान नहीं सीखा। अगर ये तहरीक चलाओगे अल्लाह ताला जरूर हमें कामयाबी से हमकिनार करेगा। लेकिन लोगों, आज मुसलमान कहता कि इमारत शरिया से कोई मकतब दे दीजिए। आबादी कितनी है? 200 घर की, और लोग कैसे हैं? पक्का वाले। मेरे भाई, तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप सब लोग इस बात का तहिया करें कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं इंशाअल्लाह वहाँ की मस्जिद में मकतब का निज़ाम शुरू होगा। कुछ लोग गांव में मुफ्ती बन जाते हैं। कितना मकरूह कर दिया, कितनी अच्छी आवाज़ थी। मेरे लोग कुछ फतवा देते हैं कि मस्जिद में बच्चा कैसे जाएगा, पेशाब कर देगा, गंदगी हो जाएगी। ऐसे तमाम लोगों से कहो कि मस्जिद से ज़्यादा ज़रूरी मकतब है। और याद रखो, मस्जिद की परेशानी को बर्दाश्त करो और अल्लाह ने जो फर्ज किया है उस फर्ज को पूरा करो। और ये तय करो कि मस्जिद उसी वक्त आबाद रहेगी जब मेरी नस्ल कुरान पढ़ने वाली होगी। वरना जो बच्चा सूरा फातिहा नहीं सीखेगा, बोलो कभी वो अल्लाह की मस्जिद को आबाद नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपके अमीर शरीयत का मंसूबा ये है कि 5 साल के अंदर 10,000 गांव में मकतब कायम करना है। मैं आपसे गुजारिश करता कि आप लोग इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग अपने मोहल्ले और मस्जिद में अपने बलबूते पर जेब के पैसों से इंशाअल्लाह मकतब का निज़ाम चालू करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए ना ताकत से इंशाअल्लाह। और किसी की बहू पढ़ी हुई आई है तो बक्सा में बंद करके मत रखिए, बल्कि अगर आप कहिए कि बहू हमारे अगल बगल में 10 मुसलमान बेटी है, 1 घंटा तुम वक्त निकाल के अगर उसको कुरान पढ़ा दो तो तुम्हारे कुरान की बरकत हमारे समाज में आ जाएगी। अगर एक एक घर में ये निज़ाम शुरू हो जाए 10-10 बच्चियों की तालीम का, मैं यकीन के साथ कहता हूँ अल्लाह इसकी बरकत से तमाम बेटियों को तालीम याफ्ता और कुरान को पढ़ने वाली बना देगा। इसलिए इस सिस्टम से फायदा उठाना है और तय करना है कि हम बुनियादी दीनी तालीम को इंशाअल्लाह आम करेंगे। आपके अमीर शरीयत का ख्याल ये है कि जो भी मुसलमान है अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के साथ उसको आगे की तालीम भी दिलानी चाहिए, उसको स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए। मैं तो आज ये बात कहता हूँ कि आज जो स्कूल आपके गांव में है, चाहे बच्चा मदरसा में पढ़े या मकतब में पढ़े, हर बच्चे का नाम स्कूल में जरूर लिखाइए। इसलिए कि सरकार की जो तालीमी पॉलिसी आई है, आखिर तुम लोग इसको ठीक नहीं कर सके ना। अरे इतना दम लगता है कि कलेजा निकल रहा, तुमको क्या लगता है? कितनी अच्छी आवाज पहले बनी हुई, शाहिर सब कहीं।
میرے بھائی سرکار کی جو تعلیمی پالیسی آئی ہے اس میں یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو ساکشر مانا جائے گا. اس لیے مکھیا جی بھی بیٹھے ہیں, آپ لوگ بھی ہیں, میں ایک ایک بندے سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے نام کی انٹری اسکول میں کراؤ, اسکول میں لکھو, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مکتب چلاؤ, بچوں کو قرآن سکھاؤ, 10 بجے سے بستہ لے کر اسکول میں بھی بھیجو, یا مدرسے کی اونچی تعلیم دینی ہے تو دلاؤ, لیکن طے کرو انشاءاللہ کہ میرا بیٹا ہر قیمت پر تعلیم کے راستے پر چلے گا. آپ اپنے امیر شریعت کو داد دیجیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بچے کے دانا کے لیے بھیک نہیں مانگتے, کپڑا کے لیے چندہ نہیں مانگتے, گھر کے لیے کسی سے دان نہیں مانگتے, تو کیا ہم اپنے بچہ کے قلم کتاب کے لیے, پڑھائی کے لیے کسی کے سامنے جھولی پھیلائیں گے؟ نہیں. ایک مسلمان اگر 5 کمرے کا مکان, 4 منزلہ مکان, 10 کمرے کا مکان بنا سکتا, تو کیا تیسی کا سارا مسلمان مل کر بولو ایک اچھا اسکول اپنی آبادی میں قائم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آج امارت شریعہ نے یہ ابھیان چلایا, آپ کے امیر نے 5 مہینے کے اندر 7 CBSE اسکول قائم کر کے اس میں بچوں کا داخلہ دلا کر پڑھائی شروع کروا دیا ہے. کل بھی ایک اسکول جھارکھنڈ میں شروع ہونا ہے. لوگوں کہاں سے؟ جھارکھنڈ کے ایک صاحب باہر رہتے ہیں, انہوں نے ایک حویلی بنائی تھی اپنے رہنے کے لیے. معلوم ہوا قوم کا بچہ جاہل ہے, اس نے آ کر امیر سے کہا کہ میری اس حویلی کو قبول کیجئے, اسکول چالو کیجئے, میں تو کہیں ایک گھر میں رہ لوں گا, میرے اس حویلی میں اگر 100 بچہ بھی قوم کا پڑھے گا تو اللہ دنیا میں مجھے جنت کا محل عطا فرما دے گا. چنانچہ انہوں نے اپنی پوری حویلی وقف کر دی ہے. لوگوں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس آئینے کو سنبھالیے. مکھیا جی وغیرہ غور کریں, اگر کوئی ایسا مکان آپ دیتے ہیں جس میں عبارت پبلک اسکول کھل سکے تو اس کا استقبال ہوگا, اگر نہیں تو کم سے کم اپنے بلبوتے پر کوچنگ سینٹر قائم کیجئے جہاں آپ کے سماج کی سیانی بیٹیاں پردے کے ساتھ گھر کے قریب میں پڑھ سکے. ورنہ یاد رکھو حالات اچھے نہیں ہے, کالجوں کے ماحول اچھے نہیں ہے, دوسروں کے کوچنگ کے حالات اچھے نہیں ہیں. ابھی 1 سال کے اندر حالات اتنے پتھر ہوئے کہ مسلمانوں کی 8 لاکھ لڑکیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ گئی ہیں. بتاؤ کیا یہ خدا کے انعام سے پوچھ نہیں ہوگی؟ اور میں آپ کو سناؤں 90% وہ لڑکیاں ہیں جو کوچنگ سینٹر سے, اسکول کے کیمپس سے, کالج کے کیمپس سے جا کر راستے کو تبدیل کیا ہے. مسلمانوں اگر ہمت ہے, آج ناموس رسالت سے محبت ہے, تو ناموس رسالت کا پیغام پردہ داری ہے, حجاب ہے. آج تمہاری بیٹی کو حجاب کے ساتھ کوئی کالج میں داخلہ دینے کو تیار نہیں. ہم کب تک بھیک مانگیں گے؟ کب تک بیساکھی کے سہارے چلیں گے؟ ارادہ کرو انشاءاللہ اپنے بلبوتے پر امارت شریعہ کے پیغام کے مطابق اللہ ہمت دے, کوچنگ سینٹر قائم کریں گے, اسکول بنائیں گے, اپنے بچوں کو کتاب اور قلم دیں گے اور آگے کی تعلیم کا انتظام کریں گے. آج مسلمان کا بیٹا میٹرک کر کے تھک جاتا ہے, انٹر کر کے تھک جاتا. لوگوں نہیں, آج کی دنیا میں اس کا نام تعلیم نہیں ہے. میٹرک انٹر کو خواندگی کہا جاتا, ساکشرتا کہا جاتا, لٹریسی کہی جاتی, لیکن اس کو تعلیم نہیں مانا جاتا. لوگوں آج حج بھون میں BPSC کی کوچنگ ہوتی ہے, غریب کا بچہ بھی فائدہ اٹھا سکتا. رامانی 30 آپ کے انتظار میں ہے. اگر آپ کا ذہین بچہ آج جینیس ہے اور وہ کمپیٹ کرتا ہے, آج رحمانی 30 اپنے خرچے سے 2 سال کا کورس کرا کر آپ کے بیٹے کو IAS کی ڈگری, آپ کے بیٹے کو ڈاکٹر کی ڈگری دلانے کے لیے تیار ہے. لوگوں ہمت کرو, تیسی کے مسلمانوں جاگو. یہ مکان کا پتہ ایک نہیں مرنے کے بعد بدل جائے گا. یاد رکھو یہ مکان آپ کو عزت نہیں دلا سکے گا, یہ مکان
مکان آپ کو زمین پہ عزت کا تاج نہیں پہنا سکے گا، لیکن اگر آج ڈی سی میں 2 ڈاکٹر MBBS ہوتا ہے، کوئی BDO DM بنتا ہے، کوئی آدمی اگر IIT کرتا ہے، یقین مانو اس سے قوم کا سر اونچا ہوگا اور اللہ آپ کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچوں کے پڑھائی کے لیے مکتب کے بعد اونچی تعلیم دلانے پر توجہ دیں گے؟ بولو دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور لوگوں، یہ ہمارا شریعہ کا کتنا شکریہ ادا کرو گے؟ جو لڑکا انٹر میٹرک کر کے گھر میں بیٹھ گیا، بے روزگار ہے، آپ کے ہمارے شریعہ نے کہا کہ اس کو ہم کام دیں گے۔ 8 ٹیکنیکل کالج، بولو من، 8 ٹیکنیکل کالج امارت شریعہ نے قائم کیا، اور اس 8 ٹیکنیکل کالج کے ذریعے اب تک 15,000 لڑکوں کو باروزگار بنا کے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ لوگوں، یہ امارت شریعہ کا دین ہے۔ آج سماج کے 15,000 لڑکے اگر بے روزگاری سے نکلے ہیں، بولو یہ خدا کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ آج امارت شریعہ تعلیم کے میدان میں آج ایک مدرسہ چلاتی ہے 7 ایکڑ پر، جس میں الف با سے لے کے بخاری شریف تک لڑکے پڑھتے ہیں۔ 500 طلبہ رہتے ہیں۔ دیوبند کے معیار کا، ندوے کے معیار کی تعلیم وہاں ہوتی ہے۔ اور آج ہمارا بچہ اگر چاہے کہ ہم بہار میں رہ کے عالم دین بنے، تو اس کو کسی کے سامنے دروازے پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج قاضی اور مفتی سماج کی ضرورت ہے۔ کہاں تیار ہوگا؟ پورے ہندوستان میں کہیں ایسا سینٹر نہیں ہے، لیکن آپ کے امارت شریعہ میں آج 4 منزلہ بلڈنگ ہے، 50 علماء داخل ہوتے ہیں، 2 سال کا کورس کرتے ہیں، قاضی مفتی بنتے ہیں۔ آج میں فخر سے کہوں کہ آپ ہندوستان نہیں، ہندوستان سے باہر جاؤ، سوئٹزرلینڈ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، افریقہ جاؤ، برطانیہ جاؤ، امریکہ جاؤ، کینیڈا جاؤ، کسی جگہ اگر کوئی عالم دین قاضی بن کر بیٹھا ہے تو وہ امارت شریعہ سے پڑھ کر گیا، امارت شریعہ سے تعلیم پا کر گیا ہے۔ لوگوں، یہ امارت شریعہ تعلیم کے میدان میں کام کرتی ہے۔ آپ سے بھی گزارش میری ہے، مسلمانوں، آدم کو اللہ نے علم کی بنیاد پر بلند مقام دیا تھا، فرشتوں کو جھکوایا تھا۔ یاد رکھو، آج دنیا میں مٹھی بھر یہودی تعلیم کی وجہ سے پوری دنیا کے ریموٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ چاہتے ہو کہ اللہ عزت دے، چاہتے ہو کہ ملک میں کوئی قیمت لگے، چاہتے ہو کہ عزت کی بھیک ملے، ارادہ کرو، بھوکا سو جائیں گے، پھٹا ہوا کپڑا پہنیں گے، چھپر کے مکان میں رہیں گے، ضرورت ہوگی بھیک مانگیں گے، لیکن انشاءاللہ اپنی اولاد کو اونچی تعلیم کے لیے تیار کر کے رکھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے دل کے دروازے کو کھول دے۔ یہ امارت شریعہ کا بڑا پیغام ہے۔ امارت شریعہ کہتی ہے کہ بتاؤ اب کوئی دنیا میں نبی آئے گا؟ ارے نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا، لیکن گھاس پھوس اگے گی کہ نہیں اگے گی؟ سماج میں برائی آئے گی، نیکی کا معاملہ ہوگا، تو نبی کا کام تھا برائی کو مٹانا، نیکی کو بڑھانا۔ تو اب آج کی دنیا میں جب نبی نہیں آئیں گے تو ایمانداری سے بتاؤ، برائی کو مٹانا اور نیکی کو بڑھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ اب جو سماج میں برائی پیدا ہوگی اس کو کون ہاتھ روکے گا؟ کون ہے جو سماج کا اس برائی کو مٹائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ آج سرکار نے تلک اور جہیز پہ پابندی لگائی ہے، یہ اس کا کام تھا یا ہم جیسے مسلمانوں کا کام تھا؟ آج ہم جیسا مسلمان، آج ایک آدمی جس کے سینے میں ایمان نہیں، آج وہ حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور ہم جیسا مسلمان آج اس حرام کام کو حلال سمجھ رہا ہے۔ آج بولو کون سا نکاح سماج کا ایسا ہے جو آج بغیر تلک اور جہیز کے ہو رہا ہے؟ آج بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، پنکھے میں لٹک کے جان دے رہی ہے، نرمدا ندی میں کود کر زندگی کو فتوا کر رہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ میرے ضمیر کو جگائے
इमारत शरिया आपको दावत देती है कि समाज अगर बुराइयों से पाक नहीं हुआ, आपने गुनाह को रोकने की हिम्मत नहीं की, आपने बुराइयों को मिटाने की जुर्रत नहीं की, यकीन मानो ये गुनाह खुदा के कहर को दावत देगा, ये गुनाह अल्लाह के अज़ाब को बुलाएगा। लोगों, नबी ने फरमाया था आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसा तुम्हारा अमल होगा वैसा बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगा। आज इंसाफ से बताओ कि अगर ऊपर के हालात बदले हैं तो क्या हमारी बदअमली को उसमें दखल है या नहीं है? मैं आज पूरे मजमे में नौजवानों का हाथ पकड़कर, अपने उलमा का हाथ पकड़कर, आपकी दाढ़ी पकड़कर यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हालात बहुत बदतर हो गए हैं। आज समाज में गुनाह तेजी से फैल रहा है, बेईमानियां, बदकारियां और बदतमीजियां इतनी आम हो गई है कि आज समाज को संभालना मुश्किल है। लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे ईमान दिया, ईमान की ताकत को समझो और अपने अंदर तकवा पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। सबसे पहले नियत करो कि मैं अपने को गुनाह से पाक करूंगा, अपने घर को संभालूंगा, अल्लाह हिम्मत दे अपने समाज में गुनाह को रोकने की कोशिश करूंगा। अगर ये जुर्रत पैदा हुई, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत देगा। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, एक 65 साल का बूढ़ा मेरा हाथ पकड़ के रोने लगा। मैंने पूछा कि चचा क्या हुआ? क्या मुफ्ती साहब आप तिलक जहेज पे तकरीर कर रहे थे? मुझे अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था, उसकी उम्र 38 साल की हो गई है। मुफ्ती साहब, जब मैं रात को घर जाता हूँ और अपने बेटी के रोने की आवाज को सुनता हूँ, मेरा दिल नहीं कांपता, मेरा जिगर कांप जाता, आंख से आंसू जारी होते, जी चाहता है कि जमीन फट जाती, मैं उसमें समा जाता। मैंने पूछा क्यों? कहा कि मैं खानदान का भी अच्छा हूँ, मेरी बेटी शक्ल सूरत की भी अच्छी है, लेकिन मजबूरी ये है कि बगैर नोट के गड्डी के कोई जवान मेरी बेटी का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। मौती साहब, मेरी जिंदगी के दर्द को समझिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह बेड़ा पार लगा दे। लोगों, अगर वो बेटी खुदकुशी करती है, अगर वो बेटी गुनाह की तरफ कदम बढ़ाती है, हमारा रोजा, हमारी नमाज, हमारा हज हमको अल्लाह के यहाँ जहन्नम से नहीं बचा सकेगा। इसलिए तय करो, जहेज हराम है। जिस तरह चोरी और डकैती का माल हराम, वैसे मुसलमान के लिए तिलक और जहेज का सामान हराम है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, बोलो इंशाअल्लाह हम लोग जहेज से लड़ने और जहेज से बचने की हिम्मत करेंगे। अरे बोलिए ना, मीठा मीठा हप हप, तीता तीता थू थू। जब बोलेंगे दूसरा तो सुभान अल्लाह। जहेज में माल आता है, इसलिए थोड़ा चुप्पी आदमी साधता है। लोगों, नहीं, मैं आपसे साफ करता, अल्लाह की ताकत को समझो, खुदा की कुदरत पे भरोसा करो, ईमानदारी से बताओ, जब हम लोग माँ के पेट में थे अल्लाह ने रोजी दिया या नहीं दिया? और पैदा होने से पहले माँ के सीने में दूध का इंतजाम किया या नहीं किया? जो अल्लाह माँ के पेट में तुम्हारे बेटे को रोजी दे सकता, पैदा होने से पहले दूध का इंतजाम कर सकता, बोलो वो अल्लाह जवानी में अगर तिलक की भीख नहीं मांगोगे तो अल्लाह इज्जत की रोटी दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अगर खुदा पे यकीन करोगे, अल्लाह इतना देगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आज हम दरभंगा में हैं, जगह जगह पे ताड़ी का गाछ है, और मुसलमानों की रिपोर्टिंग ये है, जो मेरे बच्चे घर से बाहर काम करते, समाज में रहते, आज बड़ा तबका वो है जो नशाखोरी में मुब्तला है। आप बताओ, क्या नशाखोरी हराम है या नहीं है? सुनो, चाहे कोरेक्स का बोतल हो, चाहे चरस और भांग हो, चाहे नशा की गोली हो, चाहे ताड़ी का गिलास हो, वैसे ही हराम है जैसे मुसलमान के लिए सूअर का गोश्त हराम है। अगर तुम सूअर का गोश्त नहीं खा सकते, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर कि ताड़ी और शराब और नशे के बोतल को तुम अपने हाथ में लो। आज सरकार ने नशे पे पाबंदी लगाई, लेकिन चोर के लिए ताला, बेईमान के लिए तिवाला। आज पेप्सी के बोतल में शराब सप्लाई होती और हम जैसा मुसलमान आज भी उसका सेवन कर रहा है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे नौजवानों, नशा हराम है,
نشہ کرنے والا انسان کبھی اللہ کی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ طے کرو انشاءاللہ جہیز سے لڑیں گے، جہیز سے پاک سماج بنائیں گے، نشہ سے لڑیں گے، نشہ سے پاک سماج بنائیں گے، اور سماج میں انشاءاللہ جو کچھ بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں ان کو روکیں گے۔ آج پلاسٹک کا ڈبہ موبائل آج نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ 18 گھنٹے موبائل سے اپنے آنکھ کو سیکتا ہے، دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کرتا ہے، آج اس سماج میں بدتمیزی اور بدکاری کو ہوا دیتا ہے۔ لوگوں کیا یہ پاپ نہیں ہے؟ کیا یہ جرم اور گناہ نہیں ہے؟ خدا کے واسطے نوجوانوں اپنے آنکھ کی روشنی کی قدر کرو، اپنے آنکھ کے پردے کی قیمت کو سمجھو، اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے آنکھ اور اپنے کان کے پردے کی حفاظت ضرور کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا سماج پاک ہوگا۔ آج جو میری بہنیں گھروں میں ہیں بولو اس کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج مسلمان جوان بیوی کو پھٹپٹیا پہ بٹھاتا، دوپٹہ گلے پر لپیٹتا، حسرت نہیں ہوتی کہ آج وہ بے سمی پورے چوراہے سے لے کر سڑک پر اپنی بیوی کے چہرے کی نمائش کرتا۔ لوگوں دوسرے کے یہاں چاہے پردہ ہو یا نہ ہو، پردہ میرا دینی شعار ہے، پردہ میرے دین کی پہچان ہے۔ میرے بیٹی کے سر کا دوپٹہ خانہ کعبہ کے خلاف سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اللہ نے ضمیر دیا طے کرو جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے پردے کے ساتھ زندگی گزارنا بھی فرض ہے۔ آج وہ بیٹی جو سماج میں کرناٹک میں کھڑی ہوئی اس نے یہ ثابت کر دیا، ابھی جب ریزلٹ آیا کہ حجاب کے ساتھ بھی کوئی بیٹی پورے اسٹیٹ میں ٹاپ ریزلٹ حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جہیز سے لڑے، آپ نشہ سے لڑے، آپ بدکاری کو روکنے کے لیے اٹھے، آپ بیٹیوں کو سروں پہ آنچل دیں، اور ایسی جو بھی برائیاں سماج میں پنپ رہی ہے بولو اس کو روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آج TC کے اس جلسے کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اس کا عہد کریں کہ جو گناہ مجھ سے ہوا آج میں توبہ کر کے اٹھوں گا، آج سے میں خود گناہ سے بچوں گا، اپنے گھر کو گناہ سے روکوں گا۔ اللہ ہمت دے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکال کر انشاءاللہ سماج کو گناہ سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ کیا انشاءاللہ تیار ہے؟ اٹھائیے نا ہاتھ بڑھیا سے۔ اور نماز پڑھنا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ تو کیا نماز پڑھیے گا؟ کب؟ جمعہ؟ ماشاءاللہ آج کل 80% جمعہ والا ہے، اور وہ نوجوان جو فل پاور میں رہتا، جو ناموس رسالت کے اوپر سر کٹانے کو تیار، وہ ناموس رسالت کی محبت میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ نوجوانوں خدا اور رسول تم سے پہلے سر جھکانے کا مطالبہ کرتا، اگر تم سر جھکا لوگے میرا یقین کہتا ہے کہ سر کٹانے کی نوبت نہیں آئے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج بھی اگر نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ بمبئی جاؤ، 92 سے پہلے مسجد خالی رہتی تھی، 92 کے بعد اگر 15 منٹ لیٹ مسجد میں جاؤ گے تم کو مسجد کے اندر جگہ نہیں ملے گی۔ کیا تم بھی تھپڑ کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم بھی قہر کا انتظار کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ کے قہر کے آنے سے پہلے، خدا کے تھپڑ پڑنے سے پہلے، اللہ کا عذاب اترنے سے پہلے جتنے مسلمان نوجوان بھائی سب بیٹھے ہو ارادہ کرو انشاءاللہ ہم صرف جمعہ کی نماز نہیں بلکہ ہم خدا کے سامنے 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور مسجد میں حاضری دیں گے۔ بولو دو گے انشاءاللہ؟ ذرا اٹھاؤ ہاتھ اللہ کے نام پر، اللہ قبول فرمائے۔ لوگوں ایک بن کر جینا، کتاب اور قلم کو ہاتھ میں لینا، برائی سے لڑنا، نیکی کو بڑھانا، یہ امارت شریعہ کا پیغام ہے۔ امارت شریعہ کا آخری پیغام ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ بولو یہ جو عیسائی لوگ ہندوستان چھوڑ کر گئے وہ جسم اس کا چلا گیا لیکن اس کی تہذیب اور کلچر کا ٹھوٹا گڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تعلیم گاہ قائم کیا، اس لیے کہ اس نے ہاسپٹل قائم کیا۔ تعلیم گاہ سے
انسان کے دماغ پر قبضہ ہوتا اور ہاسپٹل سے انسان کے دل پر قبضہ ہوتا ہے۔ آج امارت شریعہ آپ کا وہ ادارہ ہے جو آپ کے لیے مصیبت کے وقت میں کھڑی رہنے والی ہے۔ آج رانچی میں 2 نام بچے ناموس رسالت کے نام پر سر میں گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ 17 بچے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، کون ہے جو اس کا آنسو پوچھے گا؟ آج امارت شریعہ پورے ہندوستان میں واحد تنظیم ہے جس نے حادثے کے دوسرے دن، جبکہ پورا رانچی پولیس چھاؤنی بنی ہوئی تھی، وہاں پہنچی، سی ایم سے لے کر ڈی آئی جی تک بات کیا، اور جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں اور جو معصوم شہید ہو گیا ان کے لیے، ان کے گھر کے وارثین کے لیے آپ کی طرف سے 10 لاکھ کی مدد امارت شریعہ نے پہنچائی۔ بولو کیا امارت شریعہ انسانیت کی خدمت کے لیے آج ہمارے لیے ایک قلعہ کی حیثیت رکھتی ہے؟ لوگوں کہیں بھی کوئی آفت آئی، بڑھی میں مصیبت آئی، گدر گنج میں مصیبت آئی، ابھی مدرسہ بورڈ کا مسئلہ آیا، آر ٹی ای رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مسئلہ اٹھا، شاہ بانو کیس کا معاملہ آیا، لے پالک کا مسئلہ آیا، ایمرجنسی کا معاملہ آیا، سارے معاملے میں اگر کسی تنظیم نے اٹھ کر سب سے پہلے لوہا لیا تو اس تنظیم کا نام امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ ہے۔ جب جبری نسبندی کا قانون اندرا نے پاس کیا تھا پورا ملک خاموش تھا، ایمرجنسی میں کہا گیا کہ جو ماسٹر ہے، ٹیچر ہے، یا تو اپنا آپریشن کرائے یا نہیں تو اپنے بدلے میں کسی کا کرائے ورنہ نوکری نہیں بچے گی۔ پورے ملک میں سناٹا تھا۔ قربان جاؤ امارت شریعہ کے امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی نے دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں اپنے سینے کا بٹن کھول کے کہا کہ اندرا گاندھی ہم تمہارے فوج کی گولی سے اپنے سینے کو زخمی کر سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن منت اللہ رحمانی قرآن کے خلاف قانون کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ آواز تھی جس نے ملک کو ہلا دیا اور جس کی بنیاد پر سرکار نے اپنے فیصلے کو مجبوراً واپس لیا۔ مسلمانوں آج یہ امارت شریعہ آپ کے لیے ڈھال، آپ کے لیے سہارا ہے، اور امارت شریعہ کے ذریعے کہیں بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، مسجد پر آ جاتی، قبرستان پہ انگلی اٹھتی، اوقاف پہ کوئی قبضہ کرتا، مدرسوں کی شان میں کوئی گستاخی کرتا، ناموس رسالت پر کوئی انگلی اٹھاتا، امارت شریعہ کھڑی ہے۔ ابھی 10 دنوں پر کی حفاظت، تہذیب کی حفاظت، آپ کے تشخص کی حفاظت، آپ کے گھروں کی حفاظت، مالیات کی حفاظت اور آپ کے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد رہی ہے۔ لوگوں امارت شریعہ خدمت کے میدان میں 4 ہاسپٹل چلاتی ہے، اور آج الحمدللہ اس ہاسپٹل سے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہندو مسلمان سب آج اس ہاسپٹل سے فائدہ اٹھا رہا۔ پٹنہ میں جو ڈاکٹر اپنے کلینک میں 1000 میں ہاتھ دیکھتا، آج وہ امارت شریعہ میں آ کر 100 روپے میں ہاتھ دیکھتا۔ جو ڈاکٹر ہزاروں روپیہ آپریشن میں لیتا، امارت شریعہ میں کمی کے ساتھ کام ہوتا، آنکھ کا مفت آپریشن ہوتا، 4 دن کی دوا فری دی جاتی، دوا خریدنے پر 10% ڈسکاؤنٹ ملتا۔ یہ امارت شریعہ کا نظام ہے خدمت خلق کے میدان میں۔ لوگوں آپ کے قائم مقام ناظم آپ کے دیار اور پڑوس کے ہیں، وہ بستی بلاک کے ہیں، ان کے دل میں یہ تمنا جاگی کہ خالی امارت شریعہ کا ہاسپٹل پٹنہ میں چلے گا، بستی اور علاقے کا مسلمان کیسے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ تحریک چلائی، ایک صاحب نے 5-6 کٹھا زمین دیا اور اللہ نے اس میں برکت دی، اب انشاءاللہ وہ 1 ایکڑ زمین میں بدل چکا ہے، اور اللہ نے چاہا تو قائم مقام ناظم صاحب کی تحریک پر انشاءاللہ وہاں ایک ایسا ہاسپٹل جو ایسے ڈیزائن کے ساتھ کام ہو کہ کم سے کم اس حلقے کے لوگوں کو دربھنگہ جانے کی ضرورت نہیں ہو، ایسا نظام امارت شریعہ کھڑا کرنے جا رہی ہے۔ لوگوں بتاؤ
کورونا کے زمانے میں ٹوپی داڑھی والے کا ہاسپٹل میں کوئی ایڈمٹ نہیں کرتا تھا. ارے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہم لوگ بھیک مانگتے رہیں گے؟ اپنا نظام کھڑا نہیں کریں گے؟ ہم لوگ اپنے بل بوتے پر ہاسپٹل نہیں چلائیں گے؟ آج تیسی کے مسلمانوں جلسہ کرنا ہے، کر لو، اللہ مبارک کرے. لیکن میں آپ کے پاس اس نیت سے آیا ہوں، مدرسے چل رہے ہیں، مکتب بھی قائم ہے. آج ضرورت ہے قوم کو خدمت خلق کے میدان میں ایک شاندار اور جاندار ہاسپٹل کی. آپ کے امیر شریعت نقشے کا ڈیزائن کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا بہت جلد یہ کام شروع ہوگا. لوگوں، جس نے 1 کروڑ کی زمین دی، اگر اللہ کے بندوں پورا بسفی بلوک مل کر کیا 2 کروڑ روپیہ دے کر ہاسپٹل کے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے کہ نہیں بڑھا سکتا؟ ارے بولو نا، ارے کون ہے؟ انشاءاللہ. پیسہ مانگتے تو چپی ساتھ کریں، ہم کو لینے آتا ہے، ہم آپ کے دروازے پہ چلے جائیں گے، آپ سے مانگیں گے. میرا بچہ چاہے علاج کے لیے آئے کہ نہ آئے، لیکن خدا کی قسم اللہ نے چاہا تو بسفی بلوک کا مسلمان ضرور فائدہ اٹھائے گا. میں آپ کے لیے آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہوں. آج تیسی میں بھی یہ آواز بلند کی گئی، لیکن تیسی والا جلسہ کیا ہے اور 200 آدمی کا کھانا پکوایا، بہت بڑا کام کیا. اللہ کرے یہ سب کام کے ساتھ بولو ہاسپٹل میں بھی حصے داری ہونی چاہیے تیسی کی کہ نہیں؟ کیسی چھوٹی اوٹی والی حصے داری نہیں. ہمارے قائم مقام ناظم صاحب کہتے ہیں کہ مکھیا جی کو کس کے پکڑیے. اللہ ان کے اقبال کو بلند کرے، اللہ انہیں صحت اور سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ان کو دیر تک خدمت کا موقع دے. وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ان سے لینا ہے. کون بڑی بات ہے بھائی؟ وہ تھوڑے مکھیا ہی بن کے مضبوط ہے، پہلے ہی سے مضبوط ہے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے. اور تیسی سے کتنا ملے گا وہ ابھی گرا کھلا نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ارادہ کرو، انشاءاللہ جب میرے کان تک آواز پہنچے گی انشاءاللہ خدمت کا یہ مینارہ کھڑا کرنے کے لیے ہر مسلمان کا ہاتھ اور ہر مسلمان کا دل انشاءاللہ حصہ لینے کے لیے تیار رہے گا. بولو اٹھاؤ ہاتھ اللہ کے نام. الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. بس میرے بھائیوں، وقت کچھ زیادہ ہو چکا ہے. میں نے آپ کو آج کے حالات میں 5 باتیں کہی ہیں. نمبر 1، ناموس رسالت کے نام پہ جلسہ کرنے والوں، ناموس رسالت کی حفاظت اس میں ہے کہ ہر مسلمان نبی کی سنت کا پیروکار بن جائے، نبی کی چادر کو اوڑھ لے، نبی کے رنگ میں رنگ جائے. دنیا تھوکتی رہے گی، اس کا چہرہ کتا ہوگا، انشاءاللہ میرے نبی کی ناموس پر کوئی فرق نہیں آئے گا. نمبر 2، اگر آج چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قوت دے، عزت دے، طے کرو کہ تمام چھوٹی چھوٹی لکیر کو مٹا کر ایک کلمے کی بنیاد پر ایک بن کر زندگی گزارو. چاہتے ہو کہ ہندوستان میں عزت ملے، ترقی کے راستے پر چلو، تو اللہ کا پہلا حکم پکڑو، ہر مسلمان اپنے بچے کے ہاتھ میں کتاب اور قلم دو. اور میں نے کہا کہ اعمالکم اموالکم، عمل بگڑتا ہے تو بادشاہ ویسا مسلط ہوتا. اگر اوپر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو نیچے کے اعمال کو بدل دو. جتنے گناہ ہے اس کو چھوڑو، نیکی کو پکڑو. آج کے برے وقت میں حالات کو سمجھو، قوم کو بچاؤ، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ آج توبہ کر کے اٹھیں گے، گناہ سے بچیں گے، نیکی کے بڑھانے میں حصہ لیں گے. اور آخر کام یہ کہ جب تک زندہ ہے انسان کے کام آئیں گے. مسلمان کا کام کسی کو دھکا دے کر گرانا نہیں، کسی کا پیر کھینچنا نہیں، کسی کو بھوکا رکھنا نہیں، بلکہ سچے مسلمان کا کام مریضوں کا سہارا بننا، گرتوں کو بچانا، نابینا کو لیے سہارا بننا، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، پیاسوں کو پانی دینا. اور انسان تو انسان، اگر جانور بھی ہماری مدد کا طلبگار ہو تو اس کے کام آنا. وہ فاحشہ عورت جس نے کتے کو پیاسا دیکھا، اوڑھنی اور جوتا نکالا اور اس کتے کو پانی پلا کر بچایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کتے
کی جان اس نے بچائی ہے، میں نے اپنی آنکھ سے اس کو خدا کی جنت میں دیکھا۔ بولو کتے کی جان بچانے والی عورت کو اللہ اگر جنت دے سکتا، کیا انسان کے کام آئے تو اللہ جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ جس کے ماں باپ چلے گئے، ارادہ کرو صدقہ جاریہ کا۔ بننے والے ہاسپٹل میں جس کی اینٹ لگے گی، جس کا بالو لگے گا، جس کا پیسہ لگے گا، قیامت تک اگر وہ ہاسپٹل رہے گا تو اس کے ثواب میں اس بندے کو اللہ حصہ عطا فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اماموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے رسول کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے محبت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ میرے بچوں کو قلم اور کتاب عطا فرمائے۔ اللہ مجھے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی پر جمنے، برائی سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آج کی تاریخ میں انسانیت کی خدمت میں حصہ لینے کے لیے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔